الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ اور دوستو، سال کی ابتدائی اور ابتدا کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہاں سے اللہ نے قمری مہینے کے سال کی ابتدا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے سال کو بنایا، تو سال میں اللہ نے 4 مہینوں کو محرم والے بنائے، احترام والے بنائے، جس میں سے ایک ماہ رجب ہے، دوسرے ذی القعدہ ہے، تیسرے ذی الحج ہے اور چوتھے محرم الحرام ہے۔ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، تو 4 مہینے فضیلت والے ہیں، ایک تو شعبان ہے، دوسرے رمضان ہے اور تیسرے ذی الحج ہے، چوتھے محرم ہے۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے ان کی فضیلتیں بہت زیادہ آئی ہے۔ تو یہ محرم الحرام ہمارے سال کے اسلامی اور قمری مہینے کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو، اس مہینے کے احترام اور ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اس میں وہ اعمال صالحین اور وہ کام جو اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے بتلائے ہیں، ان کاموں کو کرنے کی ترغیب دی ہے اور ان کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے جو کام ان ماہ مبارک میں کرنے پر آدمی کے گناہ، اس کا وزن اور اس کا بدل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مکہ کے اندر یہودی لوگ اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ محرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ احترام کرنا، اور محرم الحرام کے احترام اتنا ہو، محرم الحرام کے معنی ہوتے ہیں کہ اس ماہ میں احترام اس ماہ کا اتنا ہو کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے ان سارے چیزوں سے بچے۔ تو یہود یہ بابرکت اور مبارک مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، نصارہ وہ اس ماہ محرم الحرام کا ادب اور احترام کیا کرتے ہیں، ہندو قوم وہ محرم الحرام کا ادب اور احترام کیا کرتے ہیں، غیر مسلم وہ محرم الحرام کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام قومیں، ان کے سامنے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تو یہ ساری قومیں آپس میں اگر ان کی لڑائیاں ہوتی، آپس میں اگر ان کے جھگڑے اور فساد اگر شروع ہوتے، چاہے خاندان کا ہو، چاہے بستی اور علاقے کا ہو، چاہے آپس کا ہو، یہ اسی وقت ان سارے چیزوں کو چھوڑ دیتے جب محرم الحرام آ جاتا۔ جیسی محرم الحرام آ جاتا، آپس میں لوگوں کا اختلاف ختم ہو جاتا، لوگ ایک دوسرے کو مارنے اور گریبان پکڑنے سے پرہیز کرنے شروع کر دیتے، لوگ ایک دوسرے کو گالی اور گلوچ دینے سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ اگر ان کے سامنے ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا اور سامنے سے گزرتا اور محرم الحرام کا مہینہ ہوتا تو وہ اپنی تلوار کو اپنے گریبان سے باہر نہیں نکالتے،
اپنی تلوار کو وہ میان سے باہر نہیں نکالتے کہ باپ کے قاتل کے اوپر حملہ کرے۔ اتنا ادب اور اتنا احترام یہ لوگ کیا کرتے تھے محرم الحرام کا، کہ یہ ماہ مبارک اس کے اندر انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ماہ میں وہ کام جو نبی نے منع کیے اور وہ کام جو اللہ نے منع کیے ان سارے کاموں سے پرہیز کرے۔ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں اختلافات اور آپس میں اگر کوئی برائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہوئی جنگ، ان سب کو یہ روک دیتے تھے محرم الحرام کے مہینے کے آنے پر۔ یہ ماہ سال کا نیا مہینہ، اس ماہ میں ایمان والوں کو مبارکبادی ہے، مسلمانوں کو مبارکبادی ہے، پورے امت مسلمہ کو سال کی ابتدا پر خوش آمدید ہے کہ مسلمانوں کا سال آج یہ ماہ مبارک کے عید ہی سے جو ہے تو شروع ہو چکا ہے۔ یہ محرم الحرام، اس میں ان سارے مہینے کے اندر فرمایا کہ ایمان والا وہ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ اس ماہ میں اللہ نے بہت بڑے بڑے کام کو انجام دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ اعمال، وہ کام جو زمین پر ہو گئے ہیں، وہ جو زمین پر اللہ نے اس ماہ کو فضیلت دی ہے، وہ کام جو اس ماہ مبارک میں کیے گئے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ کام اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتلاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس ماہ مبارک کی فضیلت کو اپنے زبان سے بیان کیا ہے اور اس کے فضیلت کو بتلایا ہے، اس ماہ کے احترام کا حکم دیا ہے اور اس ماہ کے اندر برائی اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے، علماء فرماتے ہیں، حضرت آدم علی نبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے خمیر کو اللہ نے جب تیار کیا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب ابتدا کی آدم علیہ السلام کو بنانے کی تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے بنانے کے لیے جو خمیر کو تیار کیا تھا وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ محرم الحرام میں آدم علی نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا، آدم علی نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا محرم کے مہینے میں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کروایا وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا، جس کے اندر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سجدہ کروایا۔ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خلافت کا جو تاج پہنایا ہے وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا، جس میں آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خلافت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو 6 ماہ تک طوفان کے اندر سیر کر رہی تھی، 6 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہی نے جودی پہاڑ کے اوپر اسے ٹھہرایا۔ جب وہ ٹھہری تو وہ اس وقت میں محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی محرم الحرام کے مہینے کے اندر جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں باپ اور بیٹے ہیں، ان دونوں کے اندر جدائی گر گئی، دونوں کے اندر طویل مدت تک جو ہے تو جدائی ہو گئی۔ باپ جو ہے اپنی جگہ، بیٹا جو ہے مصر کے اندر ہے، باپ جو ہے تو فلسطین میں ہے۔ جب ان کی اتنی لمبی جدائی ہو گئی، اس جدائی کے بعد لمبی مدت کے بعد جب ان کی ملاقات اللہ نے کروائی وہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں اللہ نے ان سے ان کے ملاقات کو کروایا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا اور جب اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ انہیں اپنے پیٹ سے باہر نکال، تو جس وقت وہ نکلے اور جس وقت مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ سے باہر نکالا وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ یہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سمندر سے جب پار کرایا، صحیح سالم پانی سے راستہ دے کر اللہ نے جو انہیں کنارے لگایا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو پار کروا کر سمندر کے اس پار لے کر چلے گئے، وہ محرم الحرام تھا۔ اور جس ماہ میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا، وہ وقت بھی جب اللہ نے فرعون کو سمندر میں جب ہلاک کیا، غرق کیا، وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ محرم الحرام کے اندر اللہ نے اپنے دشمن کو ہلاک کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے آگ کے اندر جھونک دیا، جب وہ آگ کے اندر گرفتار ہو گئے، اللہ نے جب انہیں آگ کے اندر سے صحیح سالم نکالا، تو وہ جو وقت تھا، وہ جو دن تھا اور وہ جو ماہ تھا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یہ محرم الحرام جو قمری مہینے کے اعتبار سے ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے نکالا۔ اسی ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو ہلاک کیا، اسی ماہ میں اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، اور اسی ماہ میں اس ماہ میں محرم الحرام ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت المقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے، اس کو اس ماہ کے پہلے تاریخ میں پہلے سے یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے کہ محرم کے اندر کعبۃ اللہ کے غلاف کو بدلا جاتا ہے۔ آج بھی وہی ہوتا ہے، پہلے تاریخ کو کعبۃ اللہ کے غلاف کو نکال کر نئے غلاف کے ساتھ کعبۃ اللہ کی جو ہے تو سجاوٹ کی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ اس ماہ کی پہلے تاریخ کو محرم الحرام کے اس ماہ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو جو حاجی پہنچتے ہیں ان کے پہنچنے کو، ان کے آنے کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر آج پورے امت مسلمہ کو اللہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک مقدس ہے، یہ ماہ مبارک عظمت والا ہے، یہ ماہ مبارک احترام والا ہے۔ یہ محرم الحرام یہ لوگوں کے لیے اس کے اندر اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اس میں گالی گلوج، اس میں جھگڑا فساد، اس میں جو ہے لعن طعن اور اس میں بغض اور عداوت اور دشمنیاں، ان سارے چیزوں کو اپنے دلوں سے پاک اور صاف کرنے کا حکم یہ ماہ مبارک محرم الحرام میں۔ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے نئی چیزوں کو پیدا کیا، بہت سارے اچھائی اور خیر کا ہم نے وجود میں لایا۔ اس ماہ مبارک میں مومنوں کے لیے بہت سارے خیر کے فیصلے کیے گئے، اس ماہ مبارک میں بہت سارے مسلمانوں کے حق میں اچھائیوں کے فیصلے کیے گئے۔ لیکن مسلمان کمزور، مسلمان کم ایمان والا جب چاند نظر آ جاتا ہے، چاند آسمان پہ نظر آ جاتا ہے، یہ زمین پر اپنے چہروں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ چاند آسمان پر نظر آتا ہے محرم الحرام کا، اس کے پیشانی پر بل گر جاتے ہیں۔ محرم الحرام کا جب چاند نظر آتا ہے، جب ماہ آتا ہے، تو یہ مسلمان کے دل و دماغ میں بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جب چاند محرم الحرام کا نظر آتا ہے، مسلمان اپنے ذات سے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اس کو جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آیا ہے، یہ مبارک اور نئے سال کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہمیں اور تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، مبارکبادی ہے، خوش آمدید ہے آپ کے لیے، مبارک ہو نیا چاند۔ تو یہ مسلمان کہتا ہے آئے یہ نیا چاند ہمیں کیسے مبارک ہو، یہ نیا مہینہ ہمارے لیے کیسے مبارک ہے، کیونکہ یہ مہینہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو دکھوں کا مہینہ ہے، یہ ماہ تو غموں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ماتم منانے کا مہینہ ہے۔ یہ ہم نے زمین پر اپنی الگ شریعت بنائی ہوئی ہے، جو رب یہ کہتا ہے کہ یہ ماہ مبارک مقدس اور احترام والا ہے، ادب والا ہے اور نیکیوں کا ہے، اور اس میں اللہ نے کئی چیزوں کو وجود دیا ہے۔ اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں یہ ماہ تو مبارک نہیں، یہ ماہ تو غم والا ہے، دکھوں والا ہے، اور یہ ماہ تو ماتم والا ہے۔ جب یہاں پر یہ ماہ آتا ہے تو یہ مسلمان کی جو چارپائیاں ہے جو سیدھی تھی وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ جب یہ ماہ مبارک مسلمانوں پر آتا ہے اور جب چاند نظر آتا ہے تو جب یہ مسلمان اچھے اور جو ہے تو بہترین کپڑے پہننے والے، ان کے کپڑے جو ہے تو سیاہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یہ سیاہ فام اپنے کپڑوں کو پہن کر جو ہے تو ماتم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے اوپر یہ ماہ مبارک آتا ہے تو یہ مسلمان کے چہرے جو ہے تو پریشان عالم میں جو سفید ہے وہ سرخ، وہ جو سفید ہے وہ سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور اپنے دل و دماغ سے یہ کہتا ہے کہ یہ
ماہ مبارک تو ایسا مہینہ ہے اس کے اندر کاروبار کوئی شروع نہیں کیا جا سکتا، یہ ماہ مبارک تو ایسا مہینہ ہے اس کے اندر کوئی نیا کام کی ابتدا نہیں کی جا سکتی، نیا گھر نہیں خریدا جا سکتا، نئی گاڑی نئی سواری نہیں خریدی جا سکتی، یہاں تک کہ اس ماہ مبارک نے ہم نے اتنا ظلم کیا ہے کہ یہ ماہ مبارک میں ہم نے نکاحوں کو تک اپنے آپ سے دور رکھا، اپنی اولاد کو نکاحوں سے دور رکھا، یہاں تک کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں نکاح کو ہی جو ہے تو منسوخ کر دیا اور اپنی ہی شریعت اپنے زبانیں اپنی عقل سے بنائی ہوئی سے فتویٰ زبان سے دے دیا کہ محرم الحرام میں شادی تو دور کی بات، محرم الحرام میں منگنی بھی دور کی بات، محرم الحرام میں تو بات چیت بھی نہیں کرتے۔ یہ ہم نے اپنے عقیدے اپنے عقل سے اس کو بنا دیا۔ اور ایک طرف نبی علیہ السلام کا کیا نبی علیہ السلام کی کیا تعلیم ہے، علماء فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی، نبی علیہ السلام کی شریعت یہ تھی، نبی علیہ السلام کی خود زوجائے محترمہ سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ ہمارے آقا زمین اور آسمان کے نبی، پورے کل کائنات کے نبی، اولین والآخرین کے نبی، پورے انسانیت کے نبی، نبیوں کے بھی نبی، پورے کل جہاں کے نبی، جس کو اللہ نے بنایا، پورے کائنات کو بنا کر اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اپنا پیارا بنایا، اپنا بہترین اور جو ہے تو چاہت والا۔ اب نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کے پاس جو ہے تو جس سے محبت نبی علیہ السلام کو جس اللہ نے اپنا محبوب بنا کر زمین سے آسمان تک کی معراج کروائی، وہ نبی علیہ السلام خود اپنا نکاح ماہ محرم میں مبارک مہینے میں احترام والے مہینے میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا نکاح کرتے ہیں۔ اور یہ امت جس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، جس کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، جس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی نے محمد رسول اللہ نے خود اپنا نکاح محرم الحرام میں سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ اور جو ہے تو طاہرہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، اور پھر آگے ایک نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نبی علیہ السلام نے خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کیا وہ بھی محرم الحرام ہی کا ماہ تھا۔ محرم الحرام ہی کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح کیا۔ نبی علیہ السلام کا یہ دوسرا نکاح ہو رہا ہے جو محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں نبی علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو وہ ماہ مبارک بھی محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام کی چوتھی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، وہ بھی محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے پورے امت کو یہ ترغیب دی اور یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ منحوسیت والا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک اور احترام والا مہینہ ہے۔ میں نے خود اپنے نکاح کہا کہ میں نے محرم الحرام میں کیے، آج کی امت نے اس کو اپنی شریعت کے اعتبار سے حرام قرار دیا۔ نبی علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد، نبی علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوا۔ وہ کب ہوا تھا؟ وہ بھی محرم الحرام میں ہی ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ محرم الحرام میں نکاح حضرت فاطمہ کرے، حضرت علی کرے، محمد رسول اللہ کرے، اور یہ محرم کا مہینے کی ترغیب بتائے کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، ہم اس میں نکاح کرے۔ نبی علیہ السلام کے دوسری بیٹی حضرت رقیہ جن کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ ان کا نکاح وہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں ان کا بھی نکاح ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان جو خلیفہ ہے، حضرت علی خلیفہ ہے، حضرت عثمان خلیفہ ہے، ان کے نکاح میں نبی کی بیٹیاں جا رہی ہے۔ ان کے لیے جو تاریخ دیکھی جا رہی، ان کے لیے جو مہینہ دیکھا جا رہا، ان کے لیے جو ٹائم دیکھا جا رہا، ان کے لیے جو سال دیکھا جا رہا، وہ محرم الحرام قمری مہینے کے اعتبار سے وہ وہی تھا جس کو ہم نے منحوس بنایا۔ نبی علیہ السلام
اس ماہ مبارک ہی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے بڑے بڑے کام کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سال کی ابتدا قمری مہینے کے اعتبار سے جو شروعات ہوئی، سن ہجری کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ قمری مہینے کے اعتبار سے وہ محرم الحرام کی پہلے تاریخ کو ہوا. مسلمانوں کو سال ملا محرم کے صدقے، مسلمانوں کو اسلامک سال ملا محرم کے طفیل، مسلمانوں کو اسلامک تاریخ ملی وہ محرم الحرام کے طفیل. سن ہجری کی ابتدا ہو گئی قمری مہینے کے پہلے تاریخ سے. ہمیں سال ملا، اسلامی نیا کیلنڈر ملا، اسلامی نئی تاریخ ملی، اسلامی نئی پہچان ملی، اسلامی نیا جو ہے تو ہمیں ٹائم ٹیبل ملا، وہ جو ہے قمری مہینے کے اعتبار سے اس ماہ محرم الحرام میں ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ماہ کے اندر، اسی ماہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھنا شروع کیے. سلاطینوں کو خطوط لکھ کے، بادشاہوں کو خطوط لکھ کے، بڑے بڑے ترم خواہوں کو خطوط لکھ کے، ان خطوطوں کی ابتدا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی محرم الحرام سے کی، اور کہا کہ منحوسیت یہاں نہیں ہے، منحوسیت تو کم ایمانی میں ہے، منحوسیت تو تیرے ایماندار نہ ہونے میں ہے، منحوسیت تو تیرے مسلمان کی حقیقت تک نہ پہنچنے میں ہے، منحوسیت تو دین کو نہ اپنانے میں ہے، منحوسیت تو قرآن سے دور رہنے میں ہے، منحوسیت تو نماز سے دور رہنے میں ہے، منحوسیت تو دین سے دور رہنے میں ہے، منحوسیت تو مسجدوں سے دور رہنے میں ہے، منحوسیت تو اسلام اور شریعت سے دور رہنے میں ہے، منحوسیت تو نبی علیہ السلام کو نہ پہچاننے میں ہے، منحوسیت تو دین کو، شریعت کو، اسلام کو، دین اسلام کو نہ پہچاننے میں ہے، منحوسیت تو دنیا کی طلب میں اپنے آپ کو بھگانے میں ہے، منحوسیت تو دنیا کو سینے سے لگانے میں ہے، منحوسیت تو دنیا کو دل میں بٹانے میں ہے، منحوسیت تو دنیا کے اندر دل لگانے میں ہے، منحوسیت تو رشتہ دنیا سے جوڑنے میں ہے، منحوسیت تو دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ہے، منحوسیت تو دنیا کو جمع کرنے میں ہے، منحوسیت تو نبی اور نبی کے دین سے غافل رہنے میں ہے. منحوسیت یہ ہے، منحوسیت یہ نہیں ہے کہ محرم الحرام آ گیا تو نحوست آ گئی، منحوسیت آ گئی اور دکھوں کا مہینہ آ گیا، غموں کا مہینہ آ گیا اور ماتم کا مہینہ آ گیا. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو خط لکھا اور کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں اس ایک رب کی طرف آؤ جس نے زمین کو بنایا، اس ایک رب کی طرف آؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس ایک رب کی طرف آؤ جس نے تمہارے آب و اجداؤں کو پیدا کیا، اس ایک رب کی طرف آؤ جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس ایک رب کی طرف آؤ جس نے تمام کائنات انسان کو پیدا کیا. میں تمہیں اس ایک رب کی طرف بلواتا ہوں جس نے مشرق اور مغرب کو بنایا، جس نے شمال اور جنوب کو بنایا، جس نے چاند اور ستاروں کو بنایا، جس نے جو ہے پورے کل کائنات کی چھوٹی اور بڑی ہر اشیاء اور ہر مخلوق کو پیدا کیا. میں تمہیں اس رب کی طرف بلواتا ہوں، آؤ اس ایک رب کو اللہ مانو، اس ایک رب کو خدا مانو، اس ایک رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اس ایک رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، اس ایک رب کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اس ایک رب کے فرمان اور احکام پر قربان ہو جاؤ، اس کے لیے اپنی جان لگاؤ، اس کے لیے اپنی مال لگاؤ، اس کے لیے اپنے آپ کو آگے کرو، اپنی خواہشات کو پیچھے کرو، اپنی چاہت کو پیچھے کرو، اپنی لذتوں کو چھوڑ دو، اپنی دنیاوی چاہت اور لذتوں سے اپنے آپ کو پرے کر دو. آؤ لا الہ الا اللہ اس رب کی طرف جس نے پورے کائنات کو پیدا کر دیا. اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے جس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا جا سکے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے جو تمہاری سن سکے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے جو تمہیں پیدا کر سکے اور جو تمہیں عزت دے سکے، جو تمہیں ذلت دے سکے، جو تمہیں بیمار کر سکے، جو تمہیں جو ہے شفا دے سکے اور جو تمہیں موت دے سکے اور جو تمہیں موت کے بعد دوبارہ کھڑا کر سکے. لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، آؤ میں محمد رسول اللہ ہوں، اس رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس رب کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا فرمان اور احکام لے کر تم تک آیا ہوں. میری بات کو تسلیم کر لو، میری بات کو مان لو. اگر تم بھلائی چاہتے ہو میرے حکم کو مان لو، اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو میرے احکامات کو مان لو، اگر تم دنیاوی عزتیں چاہتے ہو میں جو اللہ کے احکام تم تک لے کر آیا ہو تم اس کو مان لو. وہ سلاطین کو کہنے لگ گئے، وہ بادشاہوں کو کہنے لگ گئے، وہ روم اور جو ہے تو ایران اور
جو ہے تو بادشاہ کسرا اور وہ قسطنطنیہ کا بادشاہ اور وہ برس کا بادشاہ اور وہ ایران کا بادشاہ اور وہ قیصر اور قسرا، وہ بڑے بڑے جو ہے اپنے وقت کے بنے ہوئے فرعون، ان سب کو پیغام لکھ رہے ہیں تو لکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھا تاریخ کون سی ہے، لکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھا مہینہ کون سا ہے، اگر دیکھ بھی لیا تو لکھنے میں تاریخ کیا لکھی جا رہی، دیکھنے میں کیا لکھا جا رہا، تو لکھا جا رہا یہ محرم اور حرام میں خط لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے محرم اور حرام کے فلاں تاریخ کو یہ خط لکھ کے جا رہے ہیں۔ بادشاہوں کو دین کی طرف دعوت دی، لوگوں کو اپنے قاصدوں کو اپنے ان تک پہنچایا اور کہا بلاؤ قوم کو، بلاؤ بادشاہ کو، بلاؤ ساری مخلوق کو اللہ کی طرف، تو صحابہ کو بھیجا خطوط کو لے کر محرم الحرام کے مہینے کے اندر، محرم الحرام میں خطوط کو بادشاہوں تک پہنچایا، دین کی طرف، مسجدوں کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، نبی کے دربار میں جو انہیں بلوایا گیا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ محرم الحرام میں نبی علیہ السلام نے سلاطینوں کو بلوایا، دعوت دی، ترغیب دی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بندوں کے حقوق بندوں تک پہنچانے کا حکم کا فیصلہ کرنا تھا، بندوں کے حقوق بندوں کو پہنچانے کا اللہ کو فیصلہ کرنا تھا، زکوٰۃ کا حکم نافذ کرنا تھا، زکوٰۃ کے تفصیل وال احکامات کو نبی کو بتلانے تھے، اور یہ کہنا تھا جن لوگوں نے مال کو اپنا بنا کر بیٹھا ہوا ہے، مال کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے جنات کی طرح مسلط کیا ہوا ہے، اجدے کی طرح اپنے آپ کو اس کے اوپر بٹھا کر بڑے جوش سے پھنگ مارتا ہے، غریب آئے تو اس کو دھتکارے، رشتہ دار آئے تو اس کو جو ہے تو دھتکارے، اور کوئی مانگے تو اس کو ڈھسنا شروع کر دے۔ اللہ کی طرف سے احکامات جب آنے تھے تو اللہ رب العالمین نے دوسروں بندوں کی مدد کو، بیوی اور بچوں کی مدد کو، بھائی اور بہن کی مدد کے لیے، پڑوسی اور رشتہ دار کی مدد کے لیے، اہل و عیال کی مدد کے لیے، رشتہ داروں کی مدد کے لیے، اللہ ان کی تعاون، اللہ ان کو مدد اب اس بندے کے مال سے پہنچانا چاہ رہا ہے تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے، خیر کو لانے کے لیے، بھلائی کو لانے کے لیے، اس کے گھر میں خوشی کو لانے کے لیے، اس کے بچوں کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ کو پیدا کرنے کے لیے، اس کے پیٹ میں آگ نہیں پیٹ میں اناج بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کون سے دن کو چنا، کون سے تاریخ کو چنا، آسمان سے اللہ کا احکام اترتا ہے، وہ محرم الحرام ہوتا ہے۔ محرم الحرام سال کے پہلے مہینے کے ابتدا میں آسمان سے زکوٰۃ کے فضائلات کے تفصیل وال احکامات زمین پر اترتے ہیں۔ یہ مدد تھی، پڑوسیوں کی مدد، رشتہ داروں کی اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے مدد، یہ رشتہ داروں کی مدد، بھائی بہن کی مدد، بھوکوں کی مدد، غمسار کی مدد، رونے والوں کی مدد، اور دکھوں میں، پریشانیوں میں، بوجھ میں، بیماریوں میں جو مبتلا لوگ ہیں، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، ان لوگوں کی مدد اللہ جب کرنے پر آئے، وہ محرم کا مہینہ اللہ نے احکامات اتارے اور کہا کہ زکوٰۃ کو نکالو، مالداروں سے کہا کہ زکوٰۃ کو نکالو، فلاں بیمار ہے اس تک پہنچاؤ، فلاں بیمار ہے اس تک پہنچاؤ، فلاں جو ہے پریشان حال ہے اس تک پہنچاؤ، فلاں بھوکا ہے اس تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم اترا آسمان سے، وہ محرم الحرام تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاملین کو طے کیا، زکوٰۃ کے جمع کرنے والوں کو طے کیا، ایک دو نہیں صحاباؤں کو جمع کیا اور کہا آپ کو جانا ہے فلاں ابن فلاں کے پاس، جا کر ان سے مال لانا ہے، ان کے مال کو لا کر اس مال جو ہے مال غنیمت ان کا لا کر جو ہے یہاں پر جمع کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے پیٹ بھر دیے جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے غموں کو ہلکا کیا جائے، لوگوں کی بیماری دکھ سکھ میں ان کی مدد کی جائے۔ تو جب اللہ کے نبی نے عاملین کو طے کیا، وہ عاملین جو آئے اور انہوں نے جو حکم سنا اور وہ جو آگے نکلے، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ عاملین طے کیے گئے محرم میں، عاملین طے کر کر ان کو روانہ کیا گیا محرم میں، زکاتوں کو جمع کرنے کا حکم ہوا محرم میں۔ پھر آگے چل کر ایک دور ایسا آیا حضرت ابوبکر صدیق کا فوراً نبی علیہ السلام کے بعد کہ جو زکات لینے والے تھے، جو زکات دینے والے تھے، ان لوگوں نے کہا اب تو نبی نہیں رہے، لہذا مال ہمارا اپنا مال ہے، ہم اس کو جو ہے کسی اور کو کیوں کھلائے، ہم جو ہے کسی اور کی کیوں مدد کرے، لہذا انہوں نے زکات سے انکار کر دیا۔ جیسی زکات سے انکار کر دیا اسی وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے غضبناک عالم میں اور کہا کہ میں ان لوگوں سے خوب نپٹ لوں گا، چاہے میری کوئی
مدد کرے یا نہ کرے، میرے ساتھ اللہ ہے، میں ایک کو بھی نہ بخشوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے اوپر جو دھاوا بولا، ان پر جو وار کیا، ان پر جو حملہ کیا اور ان کو جو دبوچا، ان کی جو گردنوں کو زمین کے بل لٹا دیا، سب کے سب جو منکرین زکات تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو زکات سے بائیکاٹ کیا تھا، زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کا صفایا جو کیا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ محرم الحرامی کے مہینے میں کیا۔ پھر سے ابتدا ہو گئی زکات شروع ہونے کی، پھر سے ابتدا ہو گئی زکات کو آگے بڑھوانے کی۔ تو یہ محرم الحرام تھا جو اللہ کی طرف سے پورے امت کے جو ہے تو گھروں میں، ان کے چہروں پر، ان کے اہل و عیال میں خوشیوں کو لانے کے لیے اللہ نے زکات کو مقرر کیا۔ یہ کون سا مہینہ تھا؟ یہ محرم الحرام تھا، جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اتارے۔ محرم الحرام ہی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے نوازا۔ خلافت کے تخت پر جو سوار ہو گئے، جو خلیفہ ہے، جو چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہے، سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جانثار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی انہیں عطا کی گئی، نبی علیہ السلام کے داماد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلافت اور جو تخت دیا، جو منصوب ہو گئے خلافت کے اوپر۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے دوسرے داماد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی قسمت چمکتی ہے، جب اللہ ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، جب اللہ انہیں تخت دیتا ہے، جب اللہ انہیں تاج دیتا ہے، اور جب اللہ انہیں نبی کی بیٹی دیتا ہے اور بیٹی پر بیٹی دیتا ہے، دو بیٹیوں سے اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئی۔ ایسا انسان روئے زمین پر پہلے نہ آگے نہ اول سے آخر کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا، جنہیں شرف ملا ہو، جن کے نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹی آئی ہے، تو ان کے زندگیوں کے چار چاند لگ گئے۔ آسمان سے فرشتے نیچے آئے، آسمان سے فرشتے ان کے سامنے آنے سے جو ہے تو حیا کرنے لگ جائے، نبی علیہ السلام ان سے حیا کرنے لگ جائے، جنتی ہونے کی بشارت زمین پر انہیں سنوائی جائے۔ عشرہ مبشرہ میں ہے، خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اتنے بڑے بڑے ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن جب انہیں بیٹی ان کے نکاح میں آتی ہے نبی علیہ السلام کی، حضرت ام کلثوم محرم کے مہینے میں، اور جب انہیں تخت اور تاج ملتا ہے محرم کے مہینے میں، اگر یہ دکھوں کا مہینہ ہوتا، ہمارے اور تمہارے علم کے اعتبار سے یہ نحوسیت کا مہینہ ہوتا، یہ غموں کا مہینہ ہوتا، حضرت عثمان بن عفان کو جنت کا تاج ملتا، جنت کی ڈگری ملتی، زمین پر یہ خلیفہ بنتے، زمین پر نبی علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوتا، ایک در ایک دوسرے بیٹی سے نکاح ہوتا۔ محرم الحرام میں ان کے یہ کام ہو رہے ہیں اور آسمان میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ محرم الحرام میں زمین پر نیکیوں کے کام کو پھیلا رہے ہیں، اور آسمان میں ان کے ناموں سے جو ہے تو حور گیت گا رہی ہے۔ زمین پر محرم الحرام ہی کے مہینے میں وہ زمین پر نیکیوں پر نیکیاں کر رہے، نکاحوں پر نکاح کر رہے، تخت اور تاج حاصل کر رہے ہیں، پوری زمین انسان ان سے محبت کر رہی، پوری آسمانی مخلوق ان سے محبت کر رہی ہے، پوری کل کائنات ان سے محبت میں لگی ہوئی ہے، اور ان کے اعمال کون سے تاریخ میں ہو رہے، ان کے کام کون سے مہینے میں ہو رہے، وہ محرم الحرام میں ہو رہے ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ محرم الحرام تو دکھوں کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام تو نانا بیٹی کی بات تو دور کی بات، نکاح تو دور کی بات، منگنی تو دور کی بات چیت بھی نہیں ہوتی، ہم نے اس کو دکھوں کا مہینہ بنا دیا۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، گھر اور مکان لینا، نانا محرم کے بعد ہم نے اس کو بعد میں ڈال دیا، ہم برکت سے محروم کر دیے گئے، ہماری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، ہم نعمتوں اور رحمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ اس ماہ مبارک کے مل کر بھی ہمیں وہ نعمتیں اور وہ برکتیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دیے، ان سارے نعمتوں سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت ہے۔ نہیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے، اسلام لا کر انہوں نے وہ جرت کی، اسلام لا کر انہوں نے وہ جو ہے اسلام کی عزت اور شان کو انہوں نے بڑھایا۔ محمد رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، چوکٹ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر اپنے سر کو رکھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، اور اللہ سے کہہ رہے الہ العالمین
تو جو چاہے ان دو میں سے ایک ہو، اللہ تیرے اسلام کی عزت کے لیے تو قبول فرما لے، اللہ تو جو چاہے دونوں میں سے ایک کو جو ہے چن لے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، نبی علیہ السلام کی مراد ہے، نبی علیہ السلام کے دعا کا جواب ہے کون؟ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، روئے زمین پر کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں تھی، یہ خود کھڑے ہو گئے، للکار کر کفار مشرکین کو کہنے والے یہ پہلے انسان تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں سے کہا روک سکتے ہو تو روک لو، ہے کسی کے اندر طاقت تو عمر کا مقابلہ کر لو۔ عمر آج خود بیت اللہ میں کھلے عام گھس کر کعبۃ اللہ کے دروازے کھول کر وہاں پر عبادت کرے گا۔ پہلا بندہ جس نے نبی علیہ السلام کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد اللہ نے دعا قبول کرنے کے بعد نبی کی مراد اور نبی کا پیغام اور ان کا جواب بن کر آنے کے بعد کعبۃ اللہ میں دروازے کھول کر عبادت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کھلم کھلا ہجرت کرنے والا پہلا شخص ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وہ چلے تو شیطان راستہ چھوڑ دے، چلنے تو دور کی بات ان کے سائے سے شیطان ڈر کر بھاگنا شروع کر دے۔ عمر تو وہ عمر ہے جنہوں نے زمین کے اوپر وہ انصاف، وہ عدل اور وہ قانون زمین پر برپا کر دیا۔ انگریز کہتا ہے، انگریز مورخ کہتا ہے عمر نے 10 سال زمین پر زندگی گزاری ہے، اگر وہ اور 10 سال زمین پر ہوتے تو اللہ کے اس دھرتی پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب پیدا نہیں ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کا چرچا نہ ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کا جھنڈا زمین پر ہوتا ہی نہیں۔ اگر عمر صرف اور 10 سال زمین کے اوپر حکومت کرے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس 10 سال کے اندر بڑے بڑے کارنامے کیے۔ انہوں نے بیت المقدس کو جو فتح کیا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، سب سے پہلے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور فتح کیسے کیا آپ کو پتا ہے؟ جسم پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وقت کے خلیفہ ہے، 77 پیون لگے ہوئے ہیں کپڑے پر، 77 پیون، ان پیون لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے محرم الحرام میں۔ جب چلتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو عجیب منظر ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور خادم ساتھ میں ہے، لیکن نظارہ کچھ اور ہے۔ خادم سواری پر ہے، نیچے سواری کی لگام حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، وہ آگے سواری کو لے کر چل رہے، خادم کو سواری کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ جو جا رہے تھے، یہ نرالی شان، یہ جو ہے جا رہے تھے عدل اور انصاف کا جو ہے تو سمندر۔ جب یہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد لوگ دیکھ کر حیران ہے، یہ وقت کے خلیفہ ہے، جسم پر 77 پیون لگے ہوئے ہیں اور ایک خادم کو سواری پر سوار کیا ہوا ہے اپنے، اور خود جو ہے سواری کی لگام پہن کر آگے چل رہے ہیں۔ یہ عمر تھے، یہ آگے بڑھے، محرم الحرام میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہی عمر ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمر جب زمین پر سوچتے تھے، زمین پر صرف سوچتے تھے، آسمان پر وہ قرآن بن جاتا تھا۔ حضرت عمر کے منشے کے مطابق قرآن میں 22 آیتیں ہیں جو ان کے منشے کے مطابق زمین پر انہوں نے سوچا، آسمان سے وہ قرآن بن کر اللہ نے اس کو اتارا۔ زمین پر انہوں نے جو عدل کیا، آسمان پر جو ہے تو فرمایا جب یہ زمین پر تولتے، آسمان پر وہ میزان بن جاتا تھا۔ زمین پر انہوں نے وہ حکومتیں کی، زمین کے اوپر انہوں نے جب اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو آگے نکالا تو انہوں نے آگے نکل کر اللہ کے دین کے لیے 1,36,000 جو ہے انہوں نے بستیوں کو اور شہروں کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 10 سال کے اندر 22,50,000 مربع میل پر انہوں نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کی مراد اور جس کی چاہت اور جس کی دلی تمنا پر اللہ نے آذان جو عطا فرمائی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلی تمنا اور مراد پر ہمیں آذان ملی ہے، جو مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں 5 وقت گونجتی ہے۔ اس کے ایجاد کرنے والے، دلی تمنا رکھنے والے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں بتاؤں آپ کو ان کا انتقال ہوا وہ محرم الحرام کی 1 تاریخ تھی۔ آسمان سے فرشتے اترے، آ کر ان کا کیا استقبال کیا انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ میں ہمیں ہر وہ نیک کام اور خیر کے کام میں آگے آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک برائی، فحش، بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے اللہ پاک اس ماہ میں ہمیں کرنے سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔